اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ دبئی ایئر شو کے دوران بھارتی لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے۔ بھارتی ایئر فورس نے حادثے میں ونگ کمانڈر وکرم سنگھ کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ بھارتی تیجس طیارہ ایئر شو کے دوران گر کر تباہ ہوا۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ لگتا ہے پائلٹ کو ایجیکٹ ہونے کا موقع نہیں ملا۔ حادثے کے بعد دبئی ایئر شو کو روک دیا گیا ہے۔ اہم خبر سے اس وقت آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ دبئی میں ایئر شو کے دوران بھارتی لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہوا۔ بھارتی ایئر فورس نے حادثے میں ونگ کمانڈر وکرم سنگھ کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ بھارتی تیجس طیارہ ایئر شو کے دوران گر کر تباہ ہوا۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ پائلٹ کو ایجیکٹ ہونے کا بھی موقع نہیں ملا۔ حادثے کے بعد دبئی ایئر شو کو روک دیا گیا ہے۔ اس وقت آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اس اہم خبر کے حوالے سے کہ پائلٹ کو ایجیکٹ ہونے کا بھی موقع نہیں ملا۔ غیر ملکی میڈیا کی جانب سے اس کی تصدیق کی گئی ہے اور ونگ کمانڈر وکرم سنگھ کی ہلاکت کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے۔ دبئی ایئر شو میں بھارتی لڑاکا طیارہ تیجس گر کر تباہ ہو چکا ہے۔ بھارتی ایئر فورس کی حادثے میں ونگ کمانڈر وکرم سنگھ کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ بھارتی تیجس طیارہ ایئر شو کے دوران گر کر تباہ ہوا۔ ناظرین، اس وقت آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ دبئی ایئر شو کے دوران بھارتی لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے۔ بھارتی ایئر فورس نے حادثے میں ونگ کمانڈر وکرم سنگھ کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ بھارتی تیجس طیارہ ایئر شو کے دوران گر کر تباہ ہوا۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے پائلٹ کو ایجیکٹ ہونے کا بھی موقع نہیں ملا۔ حادثے کے بعد دبئی ایئر شو روک دیا گیا ہے۔ بھارتی تیجس طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے۔ پائلٹ کو ایجیکٹ ہونے کا موقع بھی نہیں ملا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی جانب سے اس کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ حادثے کے بعد دبئی ایئر شو کو روک دیا گیا ہے۔ دبئی میں یہ ایئر شو جاری تھا جس میں بھارتی لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے۔ 2:10 پر یہ حادثہ پیش آیا ہے جس کے بعد دبئی ایئر شو کو روک دیا گیا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے بھی اس خبر کی تصدیق کر دی گئی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پائلٹ کو ایجیکٹ ہونے کا بھی موقع نہیں ملا ہے۔ اس وقت اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ دبئی ایئر شو کے دوران بھارتی لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے۔ بھارتی ایئر فورس نے حادثے میں ونگ کمانڈر وکرم سنگھ کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ بھارتی تیجس طیارہ ایئر شو کے دوران گر کر تباہ ہوا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ پائلٹ کو ایجیکٹ ہونے کا بھی موقع نہیں ملا ہے۔ حادثے کے بعد دبئی ایئر شو کو روک دیا گیا ہے۔ یہ حادثہ 2:10 پر پیش آیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے اس خبر کی تصدیق بھی کی جا چکی ہے۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے بھی اس خبر کی تصدیق کی گئی ہے کہ یہ حادثہ پیش آیا ہے اور بھارتی لڑاکا طیارہ ایئر شو میں پرفارم کر رہا تھا اور دوران پرفارمنس ہی یہ گر کر تباہ ہوا ہے۔ کمانڈر وکرم سنگھ کی ہلاکت کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے۔ دبئی ایئر شو جاری تھا جس میں دوران پرواز بھارتی لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے۔ بھارتی ایئر فورس نے حادثے میں ونگ کمانڈر وکرم سنگھ کی ہلاکت کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ آپ کو اس وقت اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ بھارتی تیجس طیارہ ایئر شو کے دوران گر کر تباہ ہوا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی جانب سے یہ اپڈیٹ سامنے آئی ہے کہ پائلٹ کو ایجیکٹ ہونے کا موقع بھی نہیں مل سکا۔ حادثے کے بعد دبئی ایئر شو کو روک دیا گیا ہے۔ بھارتی فضائیہ کے لیے ایک اور سبکی کا یہ ثبوت سامنے آیا ہے۔ دبئی ایئر شو کے دوران بھارتی لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی جانب سے اس خبر کی تصدیق بھی کی جا چکی ہے اور بھارتی میڈیا کی جانب سے بھی اس خبر کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ مظاہرے کے دوران بھارتی لڑاکا طیارہ زمیں بوس ہوا ہے اور زمین سے ٹکرانے کے بعد اس میں آگ بھڑک اٹھی ہے اور دور دراز تک اس کے شعلے بھی دکھائی دیے گئے ہیں۔ یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ بھارتی لڑاکا طیارہ دوران پرواز اس تباہی کا شکار ہوا ہے۔ پائلٹ کو باہر نکلنے کا موقع بھی نہیں مل سکا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی جانب سے اس خبر کی تصدیق بھی کی گئی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ دبئی میں ایئر شو جاری تھا جس میں انڈین یہ لڑاکا طیارہ دوران پرواز تباہی کا شکار ہوا ہے۔ بھارتی ایئر فورس کی حادثے میں ونگ کمانڈر وکرم سنگھ کی ہلاکت کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے۔ تیجس طیارہ ہے بھارتی لڑاکا طیارہ جو دبئی میں ایئر شو میں پرفارم کر رہا تھا اور دوران پرواز اس کو یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق حمید سر، بہت شکریہ 365 نیوز کو آپ نے اپنا وقت دیا۔ سر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کو ایک بار پھر سے فضائی حدود میں سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیا کہیں گے اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے آپ؟ بہت بڑی ناکامی، بہت بڑی شرمندگی ایٹ دی انٹرنیشنل لیول۔ ایک انٹرنیشنل ایئر شو کے اندر آپ کا جہاز گر جائے
چاہے وہ پائلٹ ایرر ہو, چاہے وہ مینٹیننس ایرر ہو, کوئی بھی فالٹ ہو, بہت بڑی بدنامی ہے فار دی انڈین ایئر فورس, فار انڈیا. اور امیجن کریں اس کا کتنا نیگیٹو فال آؤٹ اور نیگیٹو افیکٹس ہوں گے. جو انٹرنیشنل آبزرورز وہاں پہ آئے ہوئے ہیں پوری دنیا سے, ایئر فورسز کے ڈیلیگیشنز ہیں, ان کے چیف آئے ہوئے ہیں, پھر ڈپلومیٹس ہیں, انٹرنیشنل آبزرورز ہیں, ایروناٹیکل انڈسٹری کے سارے جو ٹاپ لوگ ہیں وہ وہاں پہ آئے ہوئے ہیں, ٹیکنیکل لوگ وغیرہ وغیرہ, کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ, کہ انڈین ایروناٹیکل انڈسٹری کا بنایا ہوا تیجس جہاز جو ہے وہ ایئر شو میں گر کر تباہ ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں اس پہ انڈین ایئر چیف کو تو آج یا تو ان کو خود ریزائن کرنا چاہیے یا ان کو سیک کر دینا چاہیے. یہ ناکامی ہے انڈین ایئر فورس کی ٹاپ لیڈرشپ کی کہ انہوں نے ان کی یہ اتنی پور پرفارمنس رہی ہے. ان کی جو انہوں نے ٹیم بھیجی ہے, جو پائلٹ بھیجے ہیں, وہ ایئر شو میں اس اپنے مہارت کا مظاہرہ نہیں کر سکے, اور بلکہ ان کے بڑے یہ ایشوز اب سامنے آ گئے ہیں. جو لوکل مینوفیکچرنگ ان کی انڈیجینس انڈسٹری ہے, ایروناٹیکل انڈسٹری جو یہ بنا رہی تھی, کتنے عرصے سے لگے ہوئے تھے, یہ جہاز ان سے تیار ہی نہیں ہوتا تھا, فائنلی تیار ہو گیا. اب آپ دیکھیں ایئر شو میں آ کے گر گیا. اس سے تو بہتر تھا کہ اور کوئی نہیں, ان کے پاس ایک ہی جہاز بچتا ہے رافیل, اسی کو لے آتے. ٹھیک ہے, ذرا فرینچ جو ہے فرانسیسی خوش ہو جاتے کہ جناب رافیل ایئر شو میں آیا ہے, وہی رافیل جس کو 60 مرتبہ جو ٹرمپ ہے وہ 7080 کے تانے دے دے کے وہ رکتا نہیں ہے انڈیا کو اور مودی کو. تو لہذا یہ ایک بہت بڑی فیلئر ہے انٹرنیشنل لیول ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ فار کوائٹ سم ٹائم ٹو کم یہ انڈیا جو ہے اس سے اور انڈین ایئر فورس سے نکل نہیں سکیں گے. ابھی چند دن پہلے ان کے ایک ہی دن میں 3 جہاز انڈیا کے مختلف ایریاز میں ان کے گر کر تباہ ہوئے, اور پھر ان کے MiG-21 جو بھی فلیٹ انہوں نے پوری اس کو فیز آؤٹ کیا ہے, اس کو ریٹائر کر دیا فلیٹ کو, آبسلیٹ فلیٹ تھی. وہ ان کو فلائنگ کافنز کہا جاتا تھا ان جہازوں کو. وہ ہر 5ویں دن وہ جہازوں کے گرتے تھے, پائلٹوں کے مرتے تھے. تو یہ شو کیا کر رہا ہے کہ انڈین آرم فورسز کا امیجن کریں کہ لیول آف ٹریننگ, لیول آف پائلٹیبلٹی, پائلٹس مہارت, مینٹیننس کی مہارت کتنے لو لیول پہ ہے. اور آج کے اس حادثے کے بعد ایک بہت ہی سائیکولوجیکل افیکٹ ہوگا, بہت ڈی مورلائزنگ ہوگا فار دی انڈین ایئر فورس اینڈ دی انڈین نیشن, کہ پہلے مئی میں ان کے ساتھ کیا ہوا انڈین ایئر فورس کے ساتھ, اور اب جناب انٹرنیشنل لیول پہ بھی انٹرنیشنل دنیا نے دیکھ لیا کہ انڈین ایئر فورس کی مہارت کا لیول جو ہے وہ کیا ہے. ایک بہت ہی سائیکولوجیکل افیکٹ ہوگا, بہت ڈی مورلائزنگ ہوگا فار دی انڈین ایئر فورس اینڈ دی انڈین نیشن, کہ پہلے مئی میں ان کے ساتھ کیا ہوا انڈین ایئر فورس کے ساتھ, اور اب جناب انٹرنیشنل لیول پہ بھی انٹرنیشنل دنیا نے دیکھ لیا کہ انڈین ایئر فورس کی مہارت کا لیول جو ہے وہ کیا ہے.